ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام کاوش میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مشہور و معروف شخصیت جناب سرفراز شاہ صاحب جو ہے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور اس میں ہم لائیو کالز بھی شامل کر رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے ذریعے شاہ صاحب سے سوالات کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور ان کے جوابات کے لیے شاہ صاحب بھی جو ہے ان کے جوابات دیں گے، تو جو بھی لائیو کال کے ذریعے اس میں شامل ہونا چاہے اس پروگرام میں وہ شامل ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب، ہمارے ملک میں کچھ لوگ جو ہیں وہ تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، ایک جو ہے تجربے کا نعرہ لگاتے دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ جو شہادتیں جو ہو جاتی ہیں اس کو جواز بنا کے اپنی شہادتوں کے اوپر، تو کس طرح ہم ان کو پہچانیں کہ بھئی کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، اور ہم کس طرح مطلب اس میں اپنے کسی ایک لیڈر کو چن سکیں کہ بھئی یہ جو ہے ہمیں صحیح اس طرف لے جائے گا جس طرف ہماری قوم جانا چاہتی ہے۔ نقوی صاحب، یہ تو شاید میں عرض کر سکوں کہ کون درست ہے کون غلط ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ میں اگر یہ چاہوں کہ کسی ڈاکٹر پر کامنٹ کروں جی کہ یہ کیسا سرجن ہے، تو اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں اس سے بڑا سرجن ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل تبھی میں اس شخص کی پروفیشنسی کو تول سکوں گا۔ بالکل اگر میں ایک گروسری شاپ چلا رہا ہوں جی اور میں سرجن پر کامنٹ کروں تو میرا خیال ہے شاید وہ زیادہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ بالکل تو یہ لیڈر صاحبان بڑے لوگ ہیں، حکومت کے معاملات وہی سمجھیں، جی میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، حکومتی معاملات میری سوچ سمجھ سے بہت باہر ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور عرض کر سکتا ہوں اس سلسلے میں۔ دیکھیے، مسلمانوں میں تو نہ تو انقلاب آ سکے گا نہ خونی انقلاب کبھی آ سکے گا، جی ایک بات یہ طے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم رب کو ماننے والے ہیں، بے شک بے شک ہم اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ بے شک رب کے کسی کام میں انقلابی تبدیلی کہیں نہیں ہے، بالکل رب کے سارے کاموں میں ارتقا ہے، ایوولوشن ہے، ریوولوشن نہیں ہے رب کے کاموں میں۔ کیا کہتے دن اور رات کا پیدا ہونا ہیں؟ جی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ 7:02 تک تو سورج عین سر پر ہمارے چمک رہا ہو جی اور 7:03 پر گھپ اندھیرا ہو جائے۔ ایسا بالکل بالکل بڑے گریجولی دن غروب ہوتا ہے اور رات آتی ہے، جی لائک وائز رات جاتی ہے اور گریجولی سویرا آتا ہے، موسم بدلتے ہیں، بہت گریجولی تبدیلی آتی ہے، جی بڑی گریجول تبدیلی ہے۔ پہاڑ کئی 100 صدیوں میں پہاڑ جنم لیتا ہے بے شک اور کئی 100 صدیوں میں ہی ٹوٹتا ہے وہ۔ تو رب کے کاموں میں ایک تدریج ہے، جی یکلخت تبدیلی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی چونکہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، بالکل ہمارے یہاں وہ تبدیلی تو یقیناً آ سکتی ہے اور آئے گی بھی جس میں ایک تدریج ہو، گریجولی بڑا سموتھلی تبدیلی آئے گی، اور وہی دیر پا ہوتی ہے۔ بالکل جو یکلخت تبدیلیاں آتی ہیں وہ یکلخت ختم بھی ہو ختم بھی جاتی ہیں۔ تو ہم تبدیلی کی بات تو ضرور کریں، جی لیکن ایسی تبدیلی جس میں ایک تدریج ہو، جی سب کا ساتھ لے کے چل رہی ہو، وہ تبدیلی بغیر سٹر پیدا کیے وجود میں آ جاتی ہے۔ شاہ صاحب، یہ تبدیلی جو ہے کیونکہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں، اور اوورسیز لوگ کو جب ہم کبھی کال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو
کیسے پتہ چلے؟ تو میڈیا فاسٹ ہے تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن وہاں پہ جو ہے جس طرح لیڈران میدان عمل میں دکھائی دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تبدیلی کو لانے کے لیے ہماری پاکستان کی جو فورس ہے یا آرمی ہے اس کا کوئی کردار آپ کو اس میں دکھائی دیتا ہے؟ اس کے لیے تو نقوی صاحب میرا خیال ہے زیادہ صحیح یہ ہوگا کہنا کہ جب ایک سسٹم آپ نے چن لیا ہے جی حکومت کرنے کا، وہ ہے ویسٹ منسٹر ٹائپ ڈیموکریسی، جی تو پھر ہم اس کو آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنائیں. ہم اس کے تمام مثبت پہلوؤں کو پک کر لیں. جی ویسٹ منسٹر ٹائپ ڈیموکریسی جو ہے فارم آف گورنمنٹ، جی اس کے اندر فوج سبسروینٹ جی سروس ہے گورنمنٹ کی. اکنامکس کے اصولوں میں بھی یہی لکھا ہے بالکل کہ حکومتیں مسائل کو دوسرے ملکوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے طے کرتی ہیں. بالکل اگر کسی طور کوئی کام نہ چل پائے، نکل نہ پائے، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، بالکل تو پھر وہاں فوج کو استعمال کیا جاتا ہے. بالکل تو حکومت فوج کو استعمال کرتی ہے، فوج حکومت کو استعمال نہیں کرتی ہے. بالکل اگر ہم یہ سسٹم لے کر آ رہے ہیں جمہوریت کا، جی تو پھر ہمیں فوج کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ فوج وہ کچھ کرے گی جو گورنمنٹ اس کو انسٹرکشنز دے گی. جی اور میں تو اس کی بھی فیور میں نہیں ہوں کہ اگر آپ جمہوریت چلا رہے ہیں ملک میں تو پھر ہمارے لیڈرز یہ کہیں کہ سیاسی قیادت جی اور فوجی قیادت ایک پیج پر ہیں، جی حکومت یا فوج ایک پیج پر ہے. ایسا نہیں ہے. جی فوج حکومت کی انسٹرکشنز کے باہر نہیں جا سکتی ہے، اس طریقہ ہے گورنمنٹ میں. جی تو جب ہم نے ڈیموکریسی اپنائی ہے تو پھر ہم اس کو اسی طرح سے لے کے چلیں. تو حکومت فوج سے ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کریں جی کہ جو کام اس کا نہیں ہے وہ کرے، جب ہم فوج سے حکومت یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جائے کہ وہ جوڈیشری کی ڈیوٹی سنبھال لے، وہ مختلف اداروں کو آ کے سولین اداروں کو چلا لے، جو اس کا کام نہیں، اس کے لیے وہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے. جی تو یہ زیادتی فوج کے ساتھ بھی ہے اور خود اپنے ساتھ بھی ہے. شاہ صاحب عوام اپنی ایک جو ہے وہ ایک امید لگا دیتی ہے جب وہ بہت زیادہ وہاں پہ حالات خرابی دیکھ رہے ہیں، اور جہاں دیکھ رہے ہیں کہ گروپس کو جو ہے جو سیاستدان جو ہے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف عجیب عجیب تنظیموں کے ناموں سے مطلب وہ اپنے آپ کو پہچان اپنی کروا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت پھر جو معصوم عوام ہے تو وہ تو صرف یہی چاہے گی کہ جو فوج ہے وہی جو ہے اس کو مطلب کوئی بھی نہیں چاہتا بنیادی طور پہ. ہم جہاں بیٹھے ہوئے یہاں کوئی فوجی حکومت تو نہیں ہے، لیکن نظام چل رہا ہے، اس کو چلایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی یہاں پہ پریشانی نہیں ہوتی. لیکن وہاں پہ مسئلہ سارا وہی آتا ہے کہ فوج جب آتی ہے تب وہی نظام ہوتا ہے جو جیسے آپ نے بتایا کہ جی وہاں پہ ڈسٹ بن بھی لگی ہوتی ہے اور لوگ قطار میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن فوج نہیں ہوتی تو وہاں پہ حالات بالکل چینج ہو جاتے ہیں اور لوگ اسی طرح مر رہے ہوتے ہیں، بے وجہ ان کی جانیں وہاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے لوگ امید لگا دیتے ہیں. اچھا صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، پہلے میں ان کا سوال لے لوں، اس کا اپنے سوال کی طرف آؤں. السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں سید علی جان شاہ لوٹن سے بات کر رہا ہوں. جی جی سر. شاہ صاحب کو بھی میری طرف سے بہت ہی پیار بھرا اور محبت بھرا اور السلام علیکم اور ویری وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں شاہ صاحب، ہماری قسمت ہے کہ آج ہم آپ سے لائیو گفتگو کر رہے ہیں. بڑی مہربانی جناب. یہ ہدایت ٹی وی کی کاوش واقعی قابل تحسین ہے
اور شاہ صاحب میرا سوال آپ سے ایک ہے تبدیلی کے لحاظ سے ہی کہ تبدیلی کے لیے ہمیں راستہ متعین کرنا چاہیے پہلے یا تبدیلی خود ہی راستہ بنا لیتی ہے؟ جی میرا یہ سوال ہے, اگر شاہ صاحب اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی بالکل بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ. محترم, بات یہ ہے کہ تبدیلی ایک قدرتی امر ہے. قومیں کبھی ایک جگہ جامد نہیں ہوتی ہیں, اسٹیشنری نہیں ہوتی. جس طرح دریا جب اپنے منبع سے باہر نکلتا ہے تو وہ بہتا ہے, جہاں اسے راستہ ملتا ہے وہ راستہ وہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جب اس میں ذرا سا پانی زیادہ آئے تو تباہی لے آتا ہے کناروں سے باہر نکل کے. لیکن اسی دریا کو اگر ہم چینلائز کر لیں تو وہ دریا ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم کوئی اپنی سمت متعین نہ کریں, کوئی پلان نہ کریں, تو تبدیلی تو واقع ہوتی رہتی ہے کیونکہ وقت رکتا نہیں ہے. تو پھر تبدیلی اپنا راستہ خود بناتی ہے, جو بعض اوقات زیادہ شاید قابل تعریف بھی نہ ہو. لیکن اگر ہم پلان کر لیں تو ہم اس دریا کی طرح اسے چینلائز کر لیں گے, اور وہ دریا کا پانی بھی ہمارے کام آئے گا. وہاں ہم ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال اسے کر سکیں گے, تفریح کے لیے بھی استعمال کر سکیں گے. تو اس تبدیلی کو چینلائز کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ جو ایک قدرتی نیچرل وے ہے کہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں, اس کو ہم چینلائز کر لیں اپنے مطلب کے لیے. شاہ صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈا سے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام جمیل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں. جی جمیل صاحب بات کروں میں؟ جی بالکل, آپ سوال کر سکتے ہیں. شاہ صاحب آپ کی آواز السلام علیکم. لیکن میں آپ کے میسیج سنتا تھا, لیکچر سنتا تھا. مجھے دو سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت کی بنسبت اللہ سے خوف کا پہلو زیادہ ہے اور جو امید ہے وہ کم ہے. تو مجھے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ کس طرح میں محبت پیدا کر سکوں. اور دوسری بات یہ میرے گھریلو میری بیوی کے ساتھ نہ معلوم کس وجہ سے کیا چیز ہے کہ وہ تو مجھے کوئی عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں کیا کروں کہ بہتر ہو جاؤں. میرا نام جمیل حسین ہے, میں ٹورنٹو کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ جمیل بھائی. جی سر. جمیل صاحب, رب تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم بچپن میں سنتے تھے کہ انگریز یہ کہتا ہے کہ سونے سے پہلے ہر روز جب آپ بستر پہ لیٹیں تو اپنی دن بھر کی کارکردگی کو ریویو کیجیے. تو میں اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کارکردگی تو ریویو نہ کیجیے آپ, لیکن ہر روز جب آپ بستر پر لیٹیں تو یہ یاد کیجیے کہ کس کس وقت آپ مایوس ہو گئے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہوگا تو رب تعالیٰ نے غیب سے یہ کام کر دیا. کیا کہنا. کس کس وقت آپ مشکل میں پھنسے تھے, کوئی امید نہیں تھی, تو رب تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. کس وقت آپ کو یہ امید نہیں تھی کہ کہیں سے کوئی مدد آئے گی, تو غیب سے مدد آ گئی ایک دم سے. جب رب تعالیٰ کی یہ مہربانیاں آپ ہر روز رات کو یاد کریں گے تو آپ کے دل میں رب کے لیے محبت پیدا ہوگی, کیونکہ یہ انسانی فطرت میں ہے کہ جہاں سے اسے فائدہ مل رہا ہو, جہاں سے اسے لک آفٹر کیا جا رہا ہو, اس کے لیے اس کے دل میں تشکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. اور یہی تشکر کے جذبات اگر یہ عمل جاری رہے تو رفتہ رفتہ وہ محبت کا رنگ اختیار کرتے ہیں, اور یہی محبت رفتہ رفتہ عشق میں بدل جاتی ہے. جب آدمی کسی سے عشق کرتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کی سزا کے خوف سے نہیں ڈرتا, بلکہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو وہ جو اس کی محبوب کے ناراض ہونے کا خوف ہے, اس کے وجہ سے وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو پورا کرتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, اس کی ہر بات کو مانتا ہے. تو یوں اگر ہم روز رات کو لیٹ کے رب کی مہربانیاں اپنے اوپر یاد کرنے لگیں تو رب
کے لیے ہمارے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. کیا آپ نے جو دوسری بات اپنی ذاتی کہی، تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے حضور کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے آپ اپنے اندر بہت تحمل اور بردباری لے آئیے، اور جب آپ کا دل یہ چاہے کہ بیگم صاحبہ کی کڑوی کسیلی باتوں کے جواب میں آپ ان کو یہ کہنے لگیں کہ میں تمہارے لیے یہ سب کرتا ہوں، تمہارے لیے محنت کرتا ہوں، کماتا تمہارے لیے ہوں، اور اس پر مجھے تمہاری باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، تو یہ بات کہنے سے پہلے دل میں فوراً خیال کیجئے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ کسی پر احسان نہیں، بلکہ یہ میری بیوی کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس کے وہ تمام حقوق ادا کروں جو رب تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عائد ہوتی ہیں. تو جب آپ یوں سوچیں گے تو پھر آپ کے اندر تلخی نہیں رہے گی، بلکہ آپ اپنی بیگم صاحبہ کی جو کڑوی کسیلی باتیں ہیں وہ بھی ہنس کے ٹال جائیں گے. کیا کہنے. اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر دبئی سے موجود ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جمشید بات بول رہا ہوں. جی جمشید صاحب سوال کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی شاہ صاحب میں آپ کا پروگرام اکثر دیکھتا ہوں جو جس بھی چینل پر آپ آتے ہیں جناب. میں آپ کی بہت دل سے بہت تعظیم عزت سے آپ کو یاد بھی کرتا ہوں اور آپ کی قابلیت کو کا معترف بھی ہوں. میں آپ کا بڑا ایسے سمجھ لیں جیسے بہت بڑا فین ہوں. میں ان پڑھ آدمی، میرے کو زیادہ الفاظ نہیں آتے. بہت مہربانی آپ کی، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں جناب. میں اپنے بیوی بچوں سمیت آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں حضور پاکستان میں. جی تشریف لائیے آپ. میں سیٹرڈے اور سنڈیز کو اویلیبل ہوتا ہوں وہاں، باقی دنوں میں تو میں روزگار کے میرے معاملات ہیں، دوسرے آپ کا معاملات ہیں. ایڈریس نہیں معلوم ہے؟ جی ایڈریس آپ ایک کام کر لیجئے، اگر کاغذ پینسل آپ کے پاس ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، لکھ لیجئے. میں ان کو بعد میں وہ جو ہے ایڈریس باقاعدہ آپ کنٹرول روم سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور ہم نے وہاں لکھا ہوا ہے، اور ہم آپ کو اس کا ویسے جلدی سے اگر آپ لکھ سکیں تو لکھ دیجیے گا. calendar.org. وہ نہیں ایڈریس مانگ رہے ہیں، وہ ہے جی 212 جہانزیب بلاک، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور. جی آپ جو ہے بالکل وہاں جا سکتے ہیں، اور ہمارے کنٹرول روم سے آپ یہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو شاہ صاحب جو ہے ہم جو وہ بات کر رہے تھے وہیں پہ شاہ صاحب ایک چیز ہے کہ ایک جب دینی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، میرے سے کال ایک دفعہ پھر آ گئی ہے تو میں پھر السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی، میرا نام احمد نور ہے جناب. جی جی میں احمد دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ اچھا جی، میں لائیو ہوں اس وقت کہ جی لائیو ہیں آپ، بالکل لائیو ہیں. اچھا شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب میرا نام احمد ہے، میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جناب شاہ صاحب آپ کا میں بڑا فین ہوں، آپ کا پروگرام میں اور چینل سے بھی دیکھتا تھا، ابھی آپ ہدایت ٹی وی پہ آ گئے ہیں. بڑی مہربانی. مجھے ایک دو سوال تھے بیسکلی آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا، میں اسپرچویلٹی کے بارے میں. جی حکم. ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں جو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ قرآن میں جو آتا ہے ایک رحمان اور رحیم کے اس سے پرسپیکٹو سے، پھر دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ صحیح راہ پہ نہیں آئیں گے ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. ایک طرف انسان سے انکنڈیشنل لو کی ریکوائرمنٹ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کی جو بھی ہو جائے صبر کیا جائے اور اس پہ انسان کو نیچے کوئی نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو آئی گیس رسپانس ہے وہ کنڈیشنل ہے. اگر آپ یہ کنڈیشنز پوری کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ رحمان اور
رحیم ملے گا، نہیں کریں گے تو آپ کو پھر اس کی سختی جھیلنی پڑے گی. یہ ایک تھوڑا آئی گیس ایک کنٹراسٹنگ قسم کا وہ ہے کہ انسان سے ایک قسم کا ایٹیچیوڈ مانگا گیا ہے، اور آئی گیس اللہ تعالیٰ ایک اور قسم کا ایٹیچیوڈ انسان کو دے رہا ہے. ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ یہ اس پہ کچھ بتائیے کہ یہ اس کو ذرا آپ ایکسپلین کر سکیں. بہت شکریہ. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کے اندر جب انسان ابلیس کی کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، اور as you have misled me, I would now lead your all humanity astray. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کیوں بات کہی ابلیس نے آپ کے خیال میں؟ اور اس کا قرآن میں مینشن کرنے کا کیا پوائنٹ بنتا ہے کہ اللہ اس کی اپنی مخلوق کہہ رہی ہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے؟ اس دو سوال کے اگر آپ نے جواب دے سکیں بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. رب تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے. انسان کی فطرت کو رب سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا، کیونکہ جو کسی چیز کا خالق ہوتا ہے وہ اپنی تخلیق کی خامیوں اور خوبیوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے. انسان کی سرشست میں ہے کہ اگر اس کو کسی ایک ہی سائڈ سے واسطہ پڑ جائے، کوئی آدمی صرف، کوئی باپ، کوئی ماں اگر صرف اپنے بچے پر مہربان ہی ہو، اسے سزا نہ دے، اس کی سرزنش نہ کرے، تو بچہ لاڈ پیار سے بگڑ جاتا ہے. دوسری سائڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے پر ناروا سختی ہی کریں تو بچہ باغی ہو جاتا ہے اور عام حالات میں بچہ گھر سے چلا جائے گا. لیکن اگر کوئی ماں باپ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ بچے کے لیے بڑے مہربان ہیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اس کی پرورش کا خیال رکھتے ہیں، تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، اور تو اور اس کی سائیکلوجیکل ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو وقت پر لاڈ پیار کا احساس دلاتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تم سے بہت پیار کرتے ہیں. لیکن جہاں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ کسی ناپسندیدہ فعل کا مرتکب ہو رہا ہے یا کسی ناپسندیدہ عادت کی طرف جا رہا ہے، تو اس کو وہ پوری قوت سے روکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بچے بڑی بیلنسڈ پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں. تو رب تعالیٰ بڑا اعتدال پسند ہے. جہاں وہ اپنی مخلوق سے بے پناہ پیار کرتا ہے، جہاں اپنی مخلوق کے وہ قصور معاف فرما دیتا ہے، جہاں ساری عمر گناہ کرنے کے بعد کسی ایک لمحے میں کوئی انسان توبہ کر لے تو رب تعالیٰ اسے فوری طور پہ معاف کر دیتا ہے اور اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کہ وہ معصوم بچے کی طرح ہو جائے. وہاں اس نے اپنی شخصیت کا وہ پہلو بھی سامنے رکھا ہے، اپنی صفات کی وہ صفات بھی اجاگر کی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی شکر گزاری نہیں کرتا، سرکشی کرتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اسے سزا دیتا ہے. تو یہ در حقیقت اس کی جو صفات ہیں، چونکہ وہ ایک مکمل ہستی ہے، اس کے اندر تمام چیزیں بدرجہ آتم موجود ہیں، بیلنس کے ساتھ موجود ہیں. تو رب تعالیٰ نے جہاں اپنی یہ صفات بیان فرمائی کہ وہ رحیم و کریم ہے، تو وہاں سرکش بندے کو راستے پر رکھنے کے لیے اپنی شخصیت کا وہ پہلو بھی بیان کیا کہ میں سزا دیتا ہوں. تو یہ ایک بیلنس ورک آؤٹ ہوا ہے. جہاں تک آپ نے شیطان کی بات کی ہے، رب تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ازل سے ابد تک کے ہونے والے واقعات اس کے علم میں ہیں. در حقیقت رب تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک رنگینی پیدا کر رکھی ہے
یہ اس دنیا کو میں اپنے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے یہ پاٹ پوری کا باؤل تیار کیا ہوا ہے کہ ایک پیالے میں ہم پاٹ پوری تیار کرتے ہیں، ہر رنگ اور ہر خوشبو کا پھول کی پتیاں اس میں ہوتی ہیں. تو یہ دنیا رب تعالیٰ کے ایک پاٹ پوری تیار کی ہے. رب تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے کی صورت میں پیدا کی اور اس کی رنگینی قائم ہی جوڑے کی صورت میں ہے کہ اگر غربت ہے تو امیری بھی ہے، امارت ہے، مفلسی ہے، تندرستی ہے، بیماری ہے، نیکی ہے، بدی ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سو آن سو فورتھ. یہ تمام چیزیں آپ کو جوڑے کی صورت میں ملیں گی. رب تعالیٰ کو اپنے بندے پر اور اپنے نائب پر اتنا ناز ہے کہ اس نے شیطان نے جب یہ اجازت مانگی کہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا تو اپنے نائب پر اس اعتماد کا اظہار کیا رب تعالیٰ نے یہ کہہ کے کہ ٹھیک ہے اگر تم میرے بندوں کو بہکا سکو تو ضرور بہکاؤ، تمہیں کھلی اجازت ہے. یہ اپنے نائب پر ایک اعتماد کا اظہار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ بھی ہے اپنے بندے کا کہ وہ شیطان کے جال میں پھنستا ہے یا نہیں پھنستا ہے. تو ہمیں تو شکر گزار یہ ہونا چاہیے رب تعالیٰ کا کہ اس نے ایک ایسے اعتماد کا اظہار ہم پر کیا کہ ہم اس کے نائب ہیں دنیا میں، تو وہ ہم پر اعتماد کرتا ہے کہ میرے نیک بندے کسی طرح شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو اس کو اس رنگ میں بھی دیکھیے تو آپ کو بہت سے جواب مل جائیں گے. اور ہمارے ساتھ شاہ صاحب ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ابراہیم بول رہا ہوں. جی ابراہیم صاحب. لاہور سے بول رہے ہیں. ابراہیم طارق شفیع میرا نام ہے. جی جی. میں نے اپنے ایگزامز ابھی دیے ہیں تو میں نے شاہ صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا میں ٹھیک ہو جائے گا رزلٹ. میں کیا نام انہوں نے کیا بتایا؟ ابراہیم انہوں نے نام بتایا ہے کہ ابراہیم طارق شفیع. ابراہیم طارق. اچھا. میں ماسٹرز کر رہا ہوں ابھی لندن میں. جی جی. اوہ آپ طارق شفیع صاحب کے بیٹے ہیں؟ جی 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 جی. کیا حال ہے ابراہیم آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ ہے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. آپ کے تو والد بہت نیک آدمی ہیں، آپ ان سے دعا کرائیے. ان سے زیادہ نیک آدمی کہاں ملے گا کوئی آپ کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور اپنی رحمت کے صدقے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پاس کر دے گا. کیونکہ میرا رزلٹ مارچ میں آنا ہے تو جی جی آپ رب کی رحمت پہ بھروسہ رکھیے، رب سے اچھی امید رکھیے، وہ اچھا ہی کرے گا انشاءاللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. شاہ صاحب وہ میرا وہ جو سوال تھا کہ ہم جو ہے تمام اسلام جو پھیلا ادھر تو اس میں بزرگان دین کا بڑا کردار ہے، جو فقیر ہیں ان کا بڑا کردار ہے، اور ان کے جو درد تھے مطلب ایسی علم کی شعائیں روشن ہوا کرتی تھیں کہ لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے اور کوئی تفرقہ اس وقت بھی نہیں تھا اور صرف ایک نام پروردگار کے نام پہ سب لوگ جو ہے. شاہ صاحب اب کیا وجہ ہے کہ ہمیں وہ بزرگان دین اور وہ فقیر جو ہمیں نہیں دکھائی دیتے یا ہم دیکھ نہیں پاتے؟ کیا اس میں کیا ہے؟ اس کا شاہ صاحب پہلے ایک کال لے لیتے ہیں. کال آ گئی. ضرور. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر محمد علی بات کر رہا ہوں لندن سے ابھی فی الوقت. جناب آپ کے پاس دبئی سے سر کالز آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دبئی میں میرے پاس جگہ ہے، اگر کبھی آپ اجازت دیں اور آپ کی آمد ہو تو وہاں کے لوگوں کو بھی کچھ فیض پہنچ جائے. بالکل اس موضوع پہ بات کی جا سکتی ہے اور جب ہمارا پروگرام ختم ہوگا تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے. جی انشاءاللہ. سوال یہ ہے میرا ایک کہ شاہ صاحب کے لیکچر سنے، انہوں نے بابا صاحب کا ذکر کیا سر، بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ. جی جی جی. تو انہوں نے ذکر کیا کہ ان کی بابا صاحب سے ملاقات رہی ہے، تو وہ جسمانی ملاقات رہی یا روحانی، کس طرح سے؟ ایک تو نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ سوری میری ذرا گلا صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ تھا کہ بابا صاحب اپنے آپ کو شہنشاہ حفظ تکلیم کہتے ہیں اور ان کے مزار پہ بھی لکھا ہے، تو اس کے ذرا وضاحت کر دیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. بابا صاحب سے، بابا سے تاج الدین اولیاء ناگپوری صاحب سے میری روحانی ملاقات ہوئی. کشف
میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ روحانی ہوتی ہیں. اصل میں بابا سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب رنگ تھا تصوف میں. آپ سالک بھی تھے اور آپ مجذوب بھی تھے. ان پہ جذب کی حالت اکثر طاری ہو جاتی تھی. لیکن جب یہ حالت جذب میں نہیں ہوتے تھے تو اس وقت ان سے کبھی کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہو. تو اس نسبت سے ان کو شہنشاہ حق و تسلیم کہا جاتا ہے. وہ محاورتاً یہ کہا گیا ہے. اگر آپ اس کے لفظی معنوں پہ جائیں گے تو وہ تو پھر کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ محاورتاً ہے. اور سر ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم نقوی بھائی اور شاہ صاحب. میں گلاسکو سے ناہید پور سے بات کر رہا ہوں. جی جی. پہلے تو میں شاہ صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, بہت زیادہ فین ہوں ان کی. لندن میں 5-6 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے, میرے اور میرے ہسبینڈ کی. جی جی. اور بہت زیادہ میں ان کی فین ہوں. بہت شکریہ ان کا, وہ تشریف لائے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمام روحانی سلاسل کے شجرہ نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات سے شروع ہوتے ہیں سوائے نقش بندیہ سلسلے کے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خواب میں قریبی رشتہ دار چیز دیتے یا لیتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہمارے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی, والد رشتہ دار. تو شاہ صاحب پلیز اس کے بارے میں مجھے ضرور بتائیں. جی بالکل. جی شاہ صاحب. دیکھیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام طریقت کہا جاتا ہے کہ روحانیت کا منبع جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں. اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تربیت ہوئی ہے جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. بے شک. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تمام تر علم جناب حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات مبارک سے آیا ہوا ہے. تو روحانیت جتنی وہاں موجود ہے اتنی کسی اور جگہ دکھائی نہیں دے گی. تو روحانی سلسلے تو سبھی وہیں جاتے ہیں. بے شک. اور یہ بھی کہا جاتا ہے روحانیت میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو امام مانے بغیر انسان روحانیت کے منازل طے نہیں کر سکتا. کیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ فقیر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے در کو پکڑتا ہے تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک پہنچا دیا جاتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک سے اسے رب کے دہلیز تک پہنچا دیا جاتا ہے, رب ملتا ہے. تو یہ مقام اصل میں جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کا ہے کہ جتنی بھی روحانیت ہے اس کا منبع وہی ہے. بے شک. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے انسان کو پیار کرنا چاہیے. بہت سے روحانی فیوز حاصل ہوتے ہیں وہاں. بے شک. آپ نے دوسری جو بات فرمائی ہے وہ اصل میں سمجھ نہیں سکا. خواب کے حوالے سے, خواب میں کسی کو کوئی چیز دی جائے اور پھر لے لی جائے, اس کے بارے میں کہ اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس طرح سے تو میں اس کا جواب شاید نہ دے پاؤں میں, لیکن ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیوں نہیں دے پاتا. خواب کی تعبیر, پہلی بات تو ٹو سٹارٹ ود, ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے کہ دن 2 بجے کے بعد کبھی اپنا خواب کسی شخص کو نہ سنائیے. دوسری احتیاط یہ کہ اپنا خواب صرف اس انسان کو سنائیے جس کو رب تعالیٰ نے علم تعبیر عطا فرمایا ہو. کیا کہنا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو خواب کے سلسلے ہیں اس کے اندر اہم ترین نقطہ یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والا روحانیت کی کس کیفیت میں ہے, اس کی روحانی کیفیت کیا ہے. کیا ہے. بالکل. پھر ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر اس میں یہ آ جائے گا
کہ رات کے کس حصے میں خواب دیکھا گیا. عام طور پر وہ خواب جو فجر کے ٹائم سے فوراً پہلے یا فجر کی نماز پڑھ کے سونے کے بعد، خاص طور پر یہ خواب جو فجر کی نماز پڑھ کر سونے کے بعد دکھائی دیں، وہ سچے خواب ہوتے ہیں اور وہ اطلاعی خواب ہوتے ہیں، اس میں اطلاع ہوتی ہے. باقی جو ہیں جیسے سونے کے فوراً بعد دیکھے گئے خواب، ان کا تعلق انسان کے نظام ہضم سے ہوتا ہے. سونے کے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد دیکھے گئے خواب انسان کی ان ناآسودہ خواہشات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی بہت سی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو پاتی. اگر اس طرح سے خواب کے ذریعے سے رب تعالیٰ اسے آسودگی عطا نہ فرمائے تو انسان پاگل ہو جائے. بے شک. تو اس کا ایک طرح سے یہ وینٹیلیٹر ہے، وینٹ آؤٹ ہو جاتا ہے انسان، کہ وہ خواہشات جو اس کی حقیقی زندگی میں جاگتی حالت میں پوری نہیں ہوتی ہیں، وہ حالت خواب میں ان خواہشات کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر اس کا ذہن آسودہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو کچھ مجھ سے پوچھا، اب اس کا جواب دینے کے لیے یہ تمام معلومات انسان کے پاس ہوں کہ آپ نے خواب رات کے کس حصے میں دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا، اور پھر وہ اگر دوپہر 2 بجے سے پہلے کا وقت ہے تو وہ آپ سنائیے. اس کا جواب بھی میں عرض کر دوں گا، جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. اور شاہ صاحب ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے بات کرتے ہیں؟ میرا نام محمد عدیل ہے. جی جی. اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی جی. بہت ہی احترام کے ساتھ شاہ صاحب کو میرا السلام ہو. وعلیکم السلام. شاہ صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے لندن میں، ہمیں یہ شرف بھی حاصل ہوا ہے. تو شاہ صاحب ایک تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خاص رحمت کرے. آمین. اور میرا چھوٹا سا سوال ہے شاہ صاحب روحانیت کے بارے میں. جی. میں آپ کے لیکچرز فالو کیے ہیں، میں 2-3 بار سب کچھ پڑھ چکا ہوں، آپ سے ملاقات بھی ہو چکی ہے. بس ایک عرض تھی کہ میں اپنی روح کی لطافت کو کس طرح بڑھا سکتا ہوں. مجھے 5 سال ہو گئے ہیں لیکن کچھ کسی جگہ میں پہنچ نہیں پایا. تو بس یہی عرض کرنی تھی آپ سے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. عزیز صاحب، اس کا انتہائی مختصر 3 جواب ہے کہ حد الوسع کوشش کیجئے کہ آپ سنت پہ عمل کر لیں تو رب مل جائے گا آپ کو. اس لیے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت قرآن کی عملی شکل ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھول جاتے ہیں کہ سنت کیا ہے. تو آپ سنت پہ عمل کیجئے، خاص طور پہ کچھ ان پہلوؤں پر زور دے دیجئے کہ اگر کوئی شخص ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمارے خلاف کام کرتا ہے، ہماری جڑیں کاٹتا ہے، تو ہم اسے مسکرا کے برداشت کر لیں. معاف کیجیے گا، ہم اس کے بارے میں دل میں کوئی میل نہ آنے دیں، اور جہاں تک ممکن ہو ایسے شخص کی خدمت کر دیں جب کبھی اسے ہم دیکھیں کہ اسے خدمت کی ضرورت ہے. ایک تو اس پہ عمل کر لیا جائے. دوسرے، خود بھوکا رہ کے دوسرے کو کھانا کھلائیے. اپنی ضرورتیں روک کے دوسروں کی ضروریات کے لیے وسائل فراہم کر دیجیے. اور تیسری بات، عہد کا پاس کر لے آدمی. خاص طور پہ ان چیزوں میں سنت پر عمل کر لے، بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے. کیا کہنا سبحان اللہ. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. وہ میں نے اپنے لیے دعا کروانی ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے. اپنے لیے وہ ویزا اپلائی کیا ہوا تھا، ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو اپیل کی ہوئی ہے. تو اب انہوں نے کورٹ میں بلایا ہے، تو پلیز میرا ہسبینڈ جاب بھی کوئی نہیں کرتا، تو آپ دعا کریں ہمارا ویزا ہو جائے. آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے بی بی؟
नासिर नहीं, पूरा बता दीजिए। नासिर अब्दुल्ला। नासिर अब्दुल्ला जी। और आपका अपना? मेरा नाम गजाला बीबी। मेरे हस्बैंड का वो ऑपरेशन हुआ है वो कान का, तो वो इस वजह से उन्होंने मेडिकल बेस पे अप्लाई किया था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बीबी, ये वीज़ा हो तो जाएगा, लेकिन खासी तगोदो के बाद खासी तगोदो होगी इसमें, फिर वीज़े का काम होगा। शाह साहब, वो जो मेरा सवाल था बुजुर्गान दीन के हवाले से, असल में इस वक्त हमारे यहाँ जो पाकिस्तान को ख़ास तौर पर, बल्कि मेरे ख्याल से सभी जगह है कि वो कुछ हमारी ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पर वो ऐसे जाली बुज़ुर्गों के और उनके नाम से वो जो है वो उनके हत्थे चढ़ जाती हैं एक तरह से, और वो बड़ा नुकसानदेह होता है उसके बाद। तो हम असली जो है हम बुज़ुर्गों को किस तरह पहचानें, असली जो फ़कीर जो हैं उन्हें हम किस तरह उनकी। शाह साहब, फिर एक कॉल आ गई इसके बाद। जी, आखिरी कॉल है। और अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, मैं ख्वाजा आसिफ कामिल लंदन से बोल रहा हूँ जी। एक तो शाह साहब जो मौजूदा हालात जो जा रहे हैं उसमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए। दूसरा, एक दज्जाल के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात चल रही थी कि दज्जाल एक क्या हकीकत है, आया ये फिजिकल फॉर्म में होगा या एक निज़ाम इससे मुराद है, और आने वाले वक्त में उसमें आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आप इस पर प्लीज़ रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। जो आजकल हालात हैं इसके सिलसिले में तो एक सादा सी मेरी गुजारिश है कि मैं ये ना देखूं कि कौन क्या है, मैं ये ना देखूं कि कौन क्या कर रहा है, मैं सिर्फ अपनी ज़ात पर नज़र रखूं कि मैं गलत काम ना करूं, क्या कहने, मैं बिल्कुल दुरुस्त काम करता रहूं। अगर मैंने एक आदमी ने, वो मैं हूं, अगर मैंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि मेरी मालूमात की हद तक दज्जाल फ़िज़िकल फॉर्म में होगा, और इस सिलसिले में अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात बड़े वाज़ेह हैं, उनको आप पढ़ेंगे तो कहीं कोई अवहाम रहेगा नहीं, उनको आप अगर देख लें। जी साहब, मेरा वो सवाल कि लोग ऐसे लोग के जो हत्थे चढ़ जाते हैं, नहीं, बड़ा आसान सा काम है। हम लोग बिला वजह में इधर उधर भटकते हैं। एक सादा सीधी सी पहचान है कि अगर हम किसी शख्स से मिलते हैं जिसको हम समझते हैं कि वली अल्लाह है, बिल्कुल, तो अगर उससे मिलने के बाद हमें एक अजीब तरह का सुकून महसूस होता है, गोया कि हमारे कंधों से बोझ उतर गया है मसाइल का, क्या कहने, बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए हैं। और फिर ये कि हमें कशिश महसूस होती है कि हम दोबारा उससे मिलें, क्या कहने, बिल्कुल। तो ये तो लिटमस टेस्ट है जिसका इमीडिएट आपको नतीजा मिलता है। वो जो सुकून इंसान को हासिल होता है ऐसे आदमी से मिलके, जी, उस आदमी का कोई इसमें कमाल नहीं है। ये दर हकीकत उस कलाम इलाही का एजाज़ है, क्या कहने, बिल्कुल, जिसका वो विर्द कर रहा होता है। बिल्कुल, कि रब का अपना फरमान है कि मेरे कलाम से दिलों को सुकून मिलता है। क्या कहने, बिल्कुल। जो कशिश महसूस होती है वो भी उस कलाम इलाही की है जिसका विर्द करता है वो, बेशक, इंसान उसकी तरफ खिंचता है। जी। एक दूसरा लॉन्ग टर्म टेस्ट है। फ़कीर लोग आपको नसीहतें करते नहीं मिलेंगे, इसलिए कि फ़कीर की नज़र तो अपनी ज़ात पर रहती है। क्या कहने, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने आप को दुरुस्त करने में लगा रहता है। नसीहत इंसान दूसरे को उस वक्त करता है जब ये समझता है कि मैं ठीक हो गया, ठीक हो गई, बिल्कुल। तो फ़कीर तो ये समझता ही नहीं, तो वो दूसरे को नसीहत क्या करेगा, क्या करेगा, बिल्कुल। लेकिन हैरान कुन तरीके पर उसके फ़कीर के पास जाने वाला आदमी खुद ब खुद नेकी की राह पकड़ लेता है। क्या कहने, क्या कहने। दो टेस्ट हैं सिंपल, बिल्कुल। तो बस यही जो दो टेस्ट हैं इनको आदमी कर ले तो वो ऐसे जाली लोगों से
دور ہو سکتا ہے. شاہ صاحب جو ماحول چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں جو ماحول ہے اور حالات خرابی کے ساتھ ساتھ، تو ایسے ماحول میں جو ہے والدین پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح کی تربیت دیں اور کس طرح ان کی پرورش ایسی کریں کہ وہ دوبارہ سے ایک اچھی قوم بن کے سامنے آئے؟ عمران صاحب، یہ صرف آج کل کے حالات کے لیے نہیں ہے. بالکل. رب تعالیٰ نے تو ویسے ہی ماں باپ پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے جی بالکل کہ وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو بہترین تعلیم و تربیت مہیا کریں. بالکل. ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے جی. پہلے تو یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد، ایک بڑی پرسنٹیج ماں باپ کی وہ ہے جو اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتی، بالکل ہی نہیں کر پاتی. جو تھوڑے بہت لوگ کرتے بھی ہیں میری طرح، وہ انہیں صرف زبانی نصیحت کر کے کافی سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے سے کہہ دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے. جی بالکل. ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بچہ کبھی کہے سے نہیں سیکھتا، جی دیکھنے سے سیکھتا، دیکھنے سے سیکھتا، تھرو آبزرویشن. بالکل ایسے. تو میں اگر اپنے بچے کو یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایسا بنے، تو مجھے اپنے آپ کو ویسا بنا لینا چاہیے. کیا کہنے شاہ صاحب، جو ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں ہدایت ٹی وی کی جانب سے، اور جناب غلام حسین عدیل صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں ان کی جانب سے، مولانا عباس عابدی صاحب کی جانب سے، اور جناب ملک ظفر عباس صاحب جو ہمارے قبلہ ان کی جانب سے بالکل شکر گزار ہیں. اور تمام ٹیم جو ہماری ہدایت ٹی وی کی ہے وہ انتہائی شکر گزار ہے آپ کی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اس کے علاوہ شاہ صاحب ہم آئندہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئیں گے. تو شاہ صاحب ہمارے اس ٹی وی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، اس ٹی وی کا نام ہے ہدایت. بے شک. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. کیا کہنے؟ بے شک. اور وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ پرنٹس کو فالو کیا جائے. سبحان اللہ. بالکل. یہی ایک ہدایت ہے. کیا کہنا. اور میں آپ کے ڈائریکٹر صاحبان در حقیقت بڑے معتبر اور بڑے عالم حضرات ہیں. میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، تو میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ٹی وی پر آ جاؤں اور آ کے میں اپنی لایانی اور پیمائنی باتیں کر لوں. ورنہ یہ تینوں صاحبان جن کے آپ نے نام لیے، یہ تو علم کے مینار ہیں. شاہ صاحب میں دعا گو ہوں پروردگار عالم جو ہے نا آپ کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور پروردگار جو ہے آپ کو صحت دے، اور آپ کے علم سے جو ہے جہاں جہاں لوگ فیضیاب ہو سکیں وہ ضرور ہوں. اور شاہ صاحب میں پھر ایک دفعہ دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہدایت ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے، اور میں ان تمام شخصیات کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جن میں جناب سہیل شمسی بھائی جنہوں نے بہت زیادہ جو ہے میری رہنمائی فرمائی شاہ صاحب کو یہاں تک آنے کے لیے. اور اس کے علاوہ سہیل انجم صاحب اور ان کی اہلیہ جو ہیں ناہید کوثر صاحبہ کا، کہ انہوں نے بالکل مجھے بتایا اور میری معلومات میں اضافہ کی کہ شاہ صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں. اور سہیل شمسی صاحب نے جو میری رہنمائی کی، میں ان کی دل کی گہرائی سے ان کا شکر گزار ہوں. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ نگہبان.